نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ شیطان اور اس کا عذاب، تو شیطان پر بھی عذاب ہوگا، اور وہ کب عذاب ہوگا؟ یعنی بروز قیامت اللہ رب العزت اس کو بھی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، یہ لفظ آپ اپنے ذہن کے اندر بسائیے کہ تکبر کیا چیز ہے، اور تکبر ہی سے انسان کیا ہو جاتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا، جیسا کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جیسے کہ آج کل لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اولاد آدم ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو کیا ہوا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھی تو معاذ اللہ رب العالمین گناہ سرزد ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں اور آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ اپنے گناہ کو آدم علیہ السلام کی طرف نہیں کرنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تو ہم سے ہو گیا تو معاذ اللہ رب العالمین تو کیا ہوا، بلکہ نبی پر کوئی بھی الزام لگانا بالکل صراحتاً غلط ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن صورت گناہ کی سی تھی، یعنی صورت جو تھی وہ گناہ جیسی تھی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، کیا عرض کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی۔ توبہ میں اے اولاد آدم تم بھی سمجھو، ہم اور آپ سب اولاد آدم ہیں، ہم اور آپ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب ہمارے باپ نے توبہ میں جلدی کی تو ہمیں بھی توبہ میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ میں جلدی کی۔ فرمان الہی ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، پشیمان ہوا، اپنے نفس کو ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی، اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی جس کسی انسان کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ اللہ تعالی قبول فرمائے گا، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات انسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس گناہ کا تعلق تکبر و خود بینی سے ہو اس کی بخشش ناممکن ہے۔ شیطان کی غلطی یہی تھی، اور آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس سے تھی۔ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، بڑی پیاری حکایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، یعنی پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں
میرا رب مجھ سے کلام فرماتا ہے، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیوں کہنے لگا میں شیطان ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے، یعنی تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ جب تیری مخلوق گناہ کرتی ہے، وہ توبہ کرتی ہے، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا؟ کہ آدم علیہ السلام، وہ شرط آپ سنیں گے تو آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے۔ وہ شرط کیا؟ وہ شرط یہ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کر سجدہ کر لو، جب تو سجدہ کرے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور راز رہ کبر و غرور کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دے کر پوچھا جائے گا، تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا بہت سخت۔ اللہ اکبر۔ اس سے کہا جائے گا آدم ریاض جنت میں ہیں، یعنی آدم ریاض جنت میں ہیں، نہیں انہیں سجدہ کر لو، یعنی آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں ہیں، اب بھی تجھے موقع ہے کہ ان کو سجدہ کر لے اور گزشتہ اعمال پر معذرت تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لاکھ سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدے کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ پس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، شیطان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو رب کریم کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ اور اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی اور اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا، میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، پس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے۔ ایک روایت ہے شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوگا اور اس کو لعنت کا طوق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ جب آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا اس کی کرسی کو جہنم میں ڈھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے دھکیلنے کا حکم ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل، پھر عزرائیل کو فرشتوں کی 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، مگر وہ بھی نہیں دھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہوگا کہ میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تب بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو یہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سچے دل سے قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔